دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو اس مصیبت سے بچائے جس سے میں دو چار ہوئی۔ جب امی جان کا انتقال ہوا تو میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چھت پر گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان دنوں میری عمر 8 سال تھی۔ ایک بچی نے آ کر بتایا کہ چلو تمہاری اماں مر گئی ہے۔ مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ میں مرنے کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ میں کھیلنے میں مصروف رہی۔ اچانک رونے کی آوازیں آنے لگی تو میں نیچے آ گئی۔ دیکھا بڑی بہن اور بھائی ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ مجھے امی کے مرنے کا ملال نہ ہوا کیونکہ امی کافی دنوں سے بیمار تھی اور زیادہ تر خالہ کے گھر رہی تھی۔ امی کی وفات کے بعد ابا کمانے کی خاطر غیر طریقے سے بحرین چلے گئے۔ وہاں ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے پھر ہماری خبر ہی نہ لی۔ گھر میں ہم 2 بہنیں اور بھائی ارشد رہ گئے۔ میرا نام زری جبکہ میری بڑی بہن کا نام خانم جان تھا۔ ہم ان کو جان بی بی کہا کرتے تھے۔ وہ ماں کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی۔ ہمارا کھانا بھی وہی بناتی تھی۔ میں صبح اسکول جاتی، بھائی بھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ جلد ہی ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہنے لگا کیونکہ والد صاحب کا کوئی پتہ نہ تھا۔ خالہ کبھی کبھی آ کر کچھ دے جاتی تھی لیکن وہ بیچاری خود غریب تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں بہن نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ہمارے گھر کی بیٹھک میں خالہ نے ارشد بھائی کو سامان ڈلوا دیا اور وہ دکان پر بیٹھے چھوٹی موٹی چیزیں، بچوں کی ٹافیاں وغیرہ بیچتا۔ یوں روزانہ تھوڑا بہت منافع ہونے لگا جس سے چولہا جلنے لگا۔ محلے والوں کو بھی پتا تھا کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، اس لیے وہی ضروری سامان لینے لگے۔ ارشد دکان پر بیٹھتے ہوئے شرماتا تھا لیکن پھر یہی دکان ہمارے کمانے کا آسرا تھا۔ میں دوبارہ اسکول جانے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں 9ویں جماعت اور میرے بھائی نے پرائیویٹ میٹرک پاس کر لیا۔ والد صاحب کا انتظار تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا۔ آپا کی شادی کی ارشد بھائی کو فکر تھی۔ خالہ سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ زری نے اب تک پڑھ لیا ہے، اب اگر یہ گھر بیٹھے تو میں جان بی بی کو بیاہ کر لے جاؤں گی۔ خالہ کا بیٹا میری آپا سے 4 برس بڑا تھا۔ وہ میٹرک پاس تھا اور ڈرائیور تھا۔ وہ دن بھی آیا جب بھائی نے جان بی بی کو رخصت کرنا تھا۔ جس روز آپا کی رخصتی تھی ہمارے گھر میں تھوڑے سے پیسے تھے اور آپا کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ خالہ نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی اور ایک جوڑے میں میری بہن کو بہو بنا کر لائیں۔ آپا کے جانے سے گھر کی رونق جاتی رہی۔ اب ارشد دکان پر ہوتا اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی۔ آپا ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خبر گیری کے لیے آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میں بھی بڑی ہو گئی۔ آپا کو میری فکر کھائی جاتی تھی کہ جوان بہن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ خالہ سے کہتی تھی کہ اس کا رشتہ ڈھونڈو۔ ارشد لڑکا ہے مگر لڑکی کے معاملے میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپا نے بہنوئی سے ذکر کیا۔ ان کی دوستی پشاور میں ایک ڈرائیور سے ہوئی ہے جس کا نام حسن خان ہے اور وہ ان دنوں یہاں آیا ہوا ہے۔ اچھا آدمی ہے، اس کا کاروبار وسیع ہے۔ آپا نے کہا کہ اس کو کسی روز گھر لاؤ، اس طرح میں اس کو دیکھے پرکھ لوں گی، پھر زرین کے لیے رشتے کی بات کریں گے۔ وہ ایک روز حسن خان کو گھر لے آیا۔ مجھے بھی آپا نے بلوایا کہ مہمان آیا ہے، کھانا کھلانا ہے، تم آ کر ذرا ہاتھ بٹانا۔ حسن نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اس نے میرے رشتے کی بات کی کہ مجھ کو اس لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ فوراً اس کی درخواست قبول کر لی۔ آپا نے یہ ضرور کہا کہ اپنے گھر والوں کو بلواؤ، کم از کم تمہارے والدین کو ضرور شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ والدین وفات پا چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، البتہ دوست ہیں، میں ان کو لے آؤں گا۔ رشتے دار میرے اتنے دور ہیں، سفر کر کے آنے والے نہیں۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، وہ پشاور سے آگے کہیں کا رہنے والا تھا، ڈرائیور تھا اور وہ ٹرک چلاتا تھا، لہٰذا بہنوئی سے دوستی ہو گئی۔ تاہم ڈرائیور کی آڑ میں کوئی کاروبار بھی کرتا تھا جس کا ہم کو علم نہیں تھا۔ میرا بہنوئی ریاض بہت سادہ آدمی تھا، وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتا اور ہر ایک سے دوستی ہو جاتی۔ حسن پر بھی اعتماد کر لیا بغیر جانے، یہ معلوم کیے بنا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے۔ صرف اس کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری ٹپ ٹاپ دے کر میرا ان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا گیا۔
حسن کی طرف سے نکاح میں صرف 2 آئے جو اس کے ساتھی تھے۔ میں دلہن بن کر حسن کے ساتھ پشاور سے آگے ایک گاؤں میں آ گئی۔ ان کا گاؤں افغان بارڈر کے نزدیک تھا۔ یہ ایک دور دراز علاقہ تھا اور یہاں کے رسم و رواج نہایت نامانوس اور میرے لیے بے حد عجیب و غریب تھے۔ یہاں شادی کے وقت عورت کو اس کے وارثوں نے سسرال والے یا اس کا خاوند رقم دے کر خرید لیتا تھا، پھر وہ عورت ان لوگوں کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ فروخت ہونے والی شے کی مانند تھی۔ وہاں نزدیک ہی بہت بڑا بازار لگتا تھا جہاں دنیا کی ہر شے برائے فروخت ہوتی تھی۔ یہاں انسان بھی بکتے تھے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر یہی سچ ہے کہ ہر جمعرات کو وہاں عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں اور مردوں کی منڈی لگتی۔ ان کو خریدنے والے ان کی عمر اور شکل و صورت کے مطابق رقم دے کر لے جاتے تھے۔ خریدار اندرون ملک اور بیرون ملک سے تھے، لیکن ان میں کوئی انگریز نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ انسانی سمگلنگ کرتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ حسن خان کا کیا کاروبار ہے۔ سامان کی بار برادری کی آڑ میں وہ انسانی سمگلنگ اور بردہ فروشی کا بھی کام کرتا تھا۔ حسن مجھ کو اسی غرض سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے مجھے منڈی میں لا کر فروخت کرنا چاہا۔ کیا بتاؤں میرے دل کی کیا کیفیت تھی۔ میں اپنوں سے اتنی دور تھی کہ انہیں اپنے حال سے آگاہ بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے سب سے بڑا شکوہ تھا۔ ماں باپ تو گئے مگر رشتہ دار کیسے تھے؟ بغیر چھان بین کے انہوں نے مجھ کو ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ خدا جانے کون ہے اور میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ انہوں نے وجہ جان کر بس ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرا بھائی ارشد ہے۔ وہ ضرور بے چین اور بے قرار ہوگا، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے حسن کے دیے ہوئے خط لکھے۔ جب کسی کا جواب نہ آیا تو وہ خود مجھے ڈھونڈنے پشاور آیا اور اس پتے پر گیا، لیکن یہ پتہ غلط تھا۔ وہاں حسن خان نام کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ جس آدمی سے بھائی نے حسن کے بارے میں دریافت کیا، اس کے قریب ایک شخص یہ سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا وہ حسن خان جو ٹرک ڈرائیور ہے؟ وہ کراچی سے مال لاتا ہے، کیا اس کے ماتھے پر سرخ نشان ہے؟ ہاں بالکل وہی۔ وہ تمہیں افغان بارڈر سے پہلے ایک مقام ہے۔ جس لڑکی کو کراچی سے لایا ہے اس کو منڈی میں برائے فروخت پیش کر دیا ہے۔ 5 لاکھ رقم مقرر کی ہے۔ جلدی جاؤ اور لڑکی کو خریدو۔ ارشد نے انہی دنوں ذاتی مکان فروخت کیا تھا اور بینک میں رقم جمع کرا دی تھی۔ ارشد نے ریاض بھائی کو فون کیا کہ کیا کروں۔ ریاض بھائی نے کہا، جلد از جلد ATM سے رقم نکلواؤ اور ان کو لانے کی کرو۔ وہ آدمی جس نے رہنمائی کی تھی اس کا نام ارباب خان تھا۔ وہ ایک نیک آدمی تھا۔ ارباب خان ایک معزز آدمی تھا۔ وہ ایک دیندار مسلمان تھا۔ اس نے خود رقم کا انتظام کرایا اور ارشد کو اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ جب وہ متعلقہ علاقے میں پہنچے تو وہاں جمعرات بازار لگا ہوا تھا۔ ارشد دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ خدا کرے میری بہن زری مل جائے۔ میرے بھائی کی دعائیں قبول ہو گئی اور ان کو میں نظر آ گئی۔ ارشد کو ارباب نے ایک طرف بٹھا دیا اور خود اس نے مجھے حسن خان کے کارندے سے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ ست شکر کہ اس وقت حسن خان موجود نہیں تھا۔ وہ پشاور لڑکیوں اور لڑکوں کو لینے گیا ہوا تھا۔ میں مرتے مرتے بچی تھی۔ مجھے میرا بھائی لے آیا۔ ایک انہونی بات ہوئی، ورنہ جو میں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے معصوم بچوں اور بچیوں کو فروخت ہوتے دیکھا جن کو کالے حبشی سوڈان اور وسط ایشیا سے خریدنے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ ان بکنے والے انسانی جانوروں کے ساتھ خریدار کیا سلوک کرتے تھے۔ وہ ان کو کس غرض سے لے جاتے تھے۔ وہ ان کو اس بازار کی زینت بناتے تھے یا غلام اور لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ 5 لاکھ دے کر میری ملکیت حاصل کر لی گئی اور میں حالات کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی، ورنہ خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ارباب خان ہمارے ساتھ کراچی تک آیا اور یہاں میرے بہنوئی اور بھائی نے اس کو اس کی رقم ادا کر دی جو اس نے میرے عوض ادا کی تھی۔ اس طرح بڑا مسئلہ اس کی مدد سے حل ہو گیا۔ میں نے منت مانی تھی، اگر خدا مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے تو میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل شکرانے ادا کروں گی اور عمر بھر ادا کرتی رہوں گی۔ روز رات نفل ادا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی دعا سے اسی مراد بھی حاصل ہو جاتی ہے جو بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ میں کم از کم یہ کہوں گی کہ ایک معجزہ تھا جو میرے ساتھ اللہ کی رحمت سے ہو گیا، ورنہ اس دور دراز جگہ جہاں عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں، کیسے میرا بھائی
پہنچ سکتا تھا۔ اگر وہ کچھ دن دیر سے پہنچتا اور کوئی دوسرا مجھے خرید لیتا تب کیا ہوتا، یہ سوچتی ہوں تو لرز کر رہ جاتی ہوں۔ اب آپا اور بہنوئی شادی کا کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر منع کر دیتی ہوں۔ البتہ ارشد کی شادی کر دی ہے، وہ لڑکی اکلوتی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ان کا مکان ذاتی ہے اور بھابھی کی ماں معذور ہے، لہٰذا ہم دونوں بھائی بہن بھابھی کے گھر میں رہتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو اس مصیبت سے بچائے جس سے میں دوچار ہوئی تھی۔ تو ابھی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔